بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج یوٹیوب چینل پر میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو نماز کے متعلق ہے، اور جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے ساتھ آج ہی ان قرآنی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کرے گا۔ اسی لیے اس کے بعد ہی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کا مقصد پورا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اسلامی چینل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے متعلق ہم بہت سی قرآنی آیات کے ذریعے زندگی کی تمام تر جو معاملات ہیں سب کو ڈسکس کریں گے باری باری۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھتے جانا ہے اور ویڈیو سن کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے۔ اپنے چینل پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں نماز کی طرف جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھتے رہیں اور اس کے بعد ہم اہل خانہ کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز خود نہ پڑھیں اور اہل خانہ کو تلقین کریں، بلکہ اس میں لکھا ہوا ہے نیچے دوسری جز میں کہ پابند رہو اور اس کے بعد تلقین کرو، ٹھیک ہے؟ تو پہلے نماز قائم کرنی ہے، پڑھنا ایک ہوتا ہے، دوسرا قائم کرنا ہوتا ہے۔ پہلے قائم کرنی ہے، مسجد جانا ہے، پھر قائم کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں تمام تر معاملات میں نماز قائم کرنے کے بعد جو قائم کر لے گا تو اس کے بعد آپ نے گھر والوں کو اور پھر پورے معاشرے کو تلقین کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے خود پڑھنی ہے پھر تلقین کرنی ہے۔ آگے جاتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ تو اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ اصل میں انعام بتایا جا رہا ہے کہ جو نماز ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کس کو؟ ان لوگوں کو جن کو یہ شروع میں بتایا گیا، اور نماز کے پابند رہو، ان لوگوں کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہ لوگ جو نماز کے پابند رہتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں نماز کی طرف جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے، بے حیائی سے بچنے کے لیے اور بری باتوں سے بچنے کے لیے بھی، کیونکہ بے حیائی سے بچنے کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں پر فرض ہے نماز، تو یہ انعام ہے اس کا۔ اور دوسری بات جو ہے یہ بری باتوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ بری باتوں سے کیسے یہ ہمیں روکے گی؟ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ جب ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر جب ہم کوئی بات کریں گے یا سوچیں گے تو ایک تو سوچنے پر ہمیں گندے خیالات نہیں آئیں گے، یہ انعام، اور دوسرا بری باتوں سے ہمیں بچیں گے کہ ہم جب بھی بات کرنے لگیں گے تو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک تعلق جو ہمارا نماز قائم کرنے پر قائم ہوا ہے تو وہ اس تعلق سے ہمیں ایک خیال دل میں پیدا ہوگا اور ہمیں اس سے بچنے میں مدد ملے گی۔ اور یہ خیال کب ملے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں اور آپ کو خیال اللہ کی طرف سے تعلق قائم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نماز جب قائم کریں گے، اوپر لکھا نماز کے پابند رہو، جب آپ پابندی کریں گے نماز قائم کرنے کی تو پھر اس کے بعد اللہ پاک آپ کو انعام عطا کریں گے۔ تو جب انعام عطا کریں گے تو وہ کتنا پاورفل ہوگا جو ہمیں بری باتوں سے روکے گا؟ وہ اتنا پاورفل ہوگا جتنی پاورفل آپ کی نماز ہوگی۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ 100% نماز قائم کریں، پھر یہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکے گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا اچھا کام ہے، اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے۔ تو پھر جو یہ بات ابھی میں نے کی کہ جب ہمیں خیال آئیں گے تو ہماری زندگی میں جو بھی اچھے فعل پیدا ہوں گے نماز قائم کرنے کے بعد، بے حیائی سے بچتے ہوئے اور اچھی باتیں کرتے ہوئے، پھر جو ہماری زندگی میں جو چینج جو ہوگا
تو وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف تسبیح پڑھتے رہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، نہیں، بلکہ ذکر اللہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ہر فعل نماز کی طرز پر ہوگا، اور جب نماز کی طرز پر ہوگا تو وہ بڑا اچھا ذکر بن جائے گا، وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گا، تو وہ بڑا اچھا کام ہے. ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. یہ دونوں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے. اللہ نے اپنے پاس لکھ رکھا ہے ان کا اجر، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی نماز، ان کی اللہ سے تعلق اللہ نے اپنے پاس لکھ رکھا ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس نماز کے بارے میں تلقین، اس لیے نماز قائم کریں، نماز ہی دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. اس میں جمعے کے معاملے میں بتایا گیا ہے، مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو. یعنی کہ اس میں جلدی سے مطلب یہ ہے کہ کام چھوڑ دو، نہیں کام چھوڑ کر نہ آ جاؤ، بلکہ کام وائنڈ اپ کر کے آؤ. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام کرتے رہو، یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کام چھوڑ ہی دو، بلکہ کام جلدی وائنڈ اپ کرو اور نماز کے لیے آ جاؤ.